بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلام ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسا خزانہ ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی اسے تھاما، اللہ پاک نے اپنی رحمتوں کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے۔ جب مسلمانوں نے اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام ہے تیرا دیس، تو مستفوی ہے، تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایسی طاقت سے نواز دیا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے سامنے نہ ٹھہر سکی۔ آج ہم آپ کو تاریخ کے اس سنہرے دور میں لے کر جائیں گے جب اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں اس عظمت اور شان و شوکت سے لہرا رہا تھا کہ مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی اس کے اندر اپنی زندگیوں کا سکون، خوشیاں تلاش کرتے تھے۔ اسلامی ریاست قرآن کے قوانین معاشرے میں نہ صرف نافذ کرنے کی پابند ہوتی تھی بلکہ اس چیز کا بھی خیال رکھتی تھی کہ کسی بھی انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سے، اپنی سنت سے، اپنی سیرت سے ایسی مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے رہنمائی کا سبب بنے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ان لوگوں کو جنہوں نے ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی، آپ کو مکہ سے نکل جانے کے لیے مجبور کیا، انہی لوگوں کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، آج سے تم آزاد ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کے قاضی تھے، اور وہ یہ کہہ کر اپنا استعفیٰ پیش کرتے ہیں کہ اب لوگوں کے مابین کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا تو قاضی کے عہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ریاست میں کوئی بھی انسان بھوکا نہیں سوتا تھا سوائے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے۔ ساری دنیا عید کے دن نئے کپڑے پہن کر باہر نکلتی تھی سوائے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی بیٹی کے، جو نئے کپڑوں کے لیے روتی ہے، تو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جو کہ امیر المومنین تھے اس وقت کے، اپنی بیٹی کو یہ کہہ کر چپ کراتے ہیں کہ بیٹی، میرے پاس نئے کپڑے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اللہ کے شعروں میں سے ایک شعر سلطان صلاح الدین ایوبی سے ایک عیسائی عورت آ کر شکایت کرتی ہے کہ میرا شوہر تمہاری قید میں ہے، اب مجھے خرچہ تم دو گے۔ سلطان اس جنگی قیدی کو آزاد کر کے دونوں کو گھر تک پہنچنے کا خرچہ دے کر رخصت کرتا ہے۔ ایک غیر مسلم عورت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر یہ شکایت کرتی ہے کہ آپ کے گورنر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے گورنر اور اس کے بیٹے سے قصاص لیتے ہیں۔ ایک غیر مسلم ایک ڈھال کے لیے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف عدالت میں کیس کرتا ہے اور وہ کیس جیت جاتا ہے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے فوجی کمانڈرز فدیہ میں ملنے والی رقم کو دشمن کے قیدی سپاہیوں پر یہ کہہ کر خرچ کرتے ہیں کہ یہی فقراء ہیں۔ تاتاریوں کی طرف سے ساری دنیا کو تہبالا کرنے کے بعد تاتاری ہی اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، جن کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ دنیا میں سب سے بڑی قوت ہونے کی وجہ سے خلیفہ ہارون الرشید سر اٹھا کر باطنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جہاں چاہو برسو، سب اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں سڑکوں پر یہ اعلانات کروائے جاتے تھے کہ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، کسی کو کھانے پینے کی، لباس کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ کسی کو شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن کہیں سے کوئی بھی سوال نہیں آتا تھا۔ سب لوگ اتنے خوشحال تھے کہ اسلامک اکنامک سسٹم اتنا کہ زبردست طریقے سے لوگوں کو ڈیلیور کر رہا تھا کہ کسی کی کوئی بھی جائز خواہش اور ضرورت باقی نہیں رہ جاتی تھی۔ اسلامی ریاست ہی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ریاست تھی۔ تمام تر نئی ایجادات یہیں سے سامنے آتی تھیں۔ عربی زبان دنیا کی نمبر 1 زبان تھی۔ اندلس کو روئے زمین کی یونیورسٹی کہا جاتا تھا۔ محمد الفاتح، سلطان فاتح 17 سال کی عمر میں دنیا کا سب سے طاقتور حکمران تھا، جس نے 22 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ 17 سالہ اسامہ بن زید اکابر صحابہ کے لشکر کی قیادت کرتے ہیں۔ جراحت کے میدان میں آج بھی استعمال ہونے والے بیشتر آلات کو اسلامی ریاست میں ایک مسلمان ڈاکٹر نے ایجاد کیا تھا۔ اسلامی ریاست ہی
فوجی، علمی، فکری، اقتصادی، تہذیبی ہر لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی ریاست تھی، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ تھا اسلام۔ وہ اسلام ہی تھا جس کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی تھی، اور یہی وہ چیز تھی جس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی فتح کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو فرمایا کہ ہم اسلام سے پہلے ایک ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے یہ عزت دی ہے۔ اگر ہم نے آج اسلام کو چھوڑ دیا تو ہم دوبارہ انہی پستیوں کی طرف اور انہی گمراہی اور انہی اندھیروں کی طرف پلٹ جائیں گے جہاں سے ہمیں اسلام نکال کر لایا ہے۔ اور یہی علامہ اقبال کا وہ حاصل کلام شعر ہے جواب شکوہ کا، کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ ہمارے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف اسلام، قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک ہستیوں کے قدموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تصوف کی دنیا کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔